لوں. عارف امیر بھٹی صاحب, یہ ہم نے مجھے میں غلط نہیں ہوں, مجھے یاد کرا دیجیے گا, 86 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی تو ان کو بھی کچھ وزارتیں جو ہیں وہ چوز کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مور لیس وہی کنڈیشن ہوئی ہے. وزارت خزانہ کس کے پاس جائے گی یہ ہمارے سامنے ہے. پھر یہ جو محسن نقوی صاحب کا ایڈیشن ہوا ہے, بیکاز آئی نو ہیم ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے میڈیا آرگنائزیشن آنر, اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ عارف امیر بھٹی صاحب پنجاب بھی چلا چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے وہ بھی سلائٹیں دیکھ لی ہیں, محسن سپیڈ والی بھی سلائٹیں دیکھ لی ہیں. کہ کیا سیاست میں بندے کم پڑ گئے ہیں, اتنے درینہ لوگ ہیں, اتنی پرانی سیاست کر رہے ہیں, یہ کیا وجہ کیا ہوئی ہے؟ اچھا میڈم, ایک تو بدقسمتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ایک محمد رفیع کی آواز سے محروم اور ایک قطر کاظمی کی بات نہیں سن سکا. ہم عام شہریوں کے لیے ہمیشہ مشکلات ہی رہی ہیں. اگر سیلری ختم ہو جائے تو فرسٹ پہلی نہیں آتی, سٹاپ پہ کھڑے ہوں تو وین نہیں آتی, سپر سٹار کسی صحافی کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کی آواز نہیں آتی. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, ہماری بیڈ لک ہی ایسی ہے. نہیں بھائی, رہ گئی بات کہ محترمہ, جی تو یہ گزارش ہے کہ دیکھیں محسن نقوی نہیں انٹر ہوئے, شہباز شریف انٹر ہوئے ہیں. خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان 2-3 بندوں کی وجہ سے ہماری حکومت کا استحکام ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ محسن نقوی کی مہربانی, وہ وزیر داخلہ تک رہے, اگر وہ وزیر اعظم بھی چاہتے تو وہی بنتے. بے نظیر جب 86 میں آئی تھی وہ لیڈر تھی, اس کے پیچھے سر ہی سر تھے, نہ ٹی وی تھا نہ سوشل میڈیا تھا, 3-4 گنتی کے اخبار تھے, سر ہی سر تھے. تو یہ جب آئے تو انسان کم, کرائے کے لوگ زیادہ نظر آئے, ویگنیں زیادہ آئی, بسیں زیادہ آئی. خود مولانا صاحب نے کہا 25,000 مینارے پاکستان میں بھرے ہیں. اس کے بعد اکھیاں اڑیک دیاں, دل واجہ ماردہ, ہر جلسے میں جا کے میاں صاحب یہ گانا گاتے رہے کہ آجو میری بھی تقریر سن لو. تو جب آپ کے پاس سٹریٹ پاور نہ ہو, سیاستدان کا کیا ایسٹس ہے؟ ووٹر, سپورٹر, جو اس کے لیے باہر نکلے, لوگوں کو کنونس کرے, اس کا دفتر کھولے, اسے ووٹ ڈالنے جائے. تو جب ارشاد عارف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی شہباز شریف کا ووٹ بینک نہیں ہے, نواز شریف کا بھی اب صرف بینک رہ گیا, ووٹ تو عمران خان کی طرف چلے گیا. یہ کڑوا سچ ہے. وہ کب تک رہتا یہ مجھے نہیں پتا. کسی سٹیج میں لاہور ذوالفقار علی بھٹو کا گڑھ ہوتا تھا. ایک حقیقت ہے, آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کو چھوڑے تو لاہور میں جو نواز شریف نے 1 ارب روپے سے زیادہ لگا کے جلسہ کیا تھا, زیادہ لوگ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے. میں عمران خان کا سپوکس مین نہیں ہوں, خدا نہ خواستہ, لیکن فیکٹس ہے. ہاں سچ کہنے میں مہر ہے, لیکن جب آپ راتوں رات 10:30 بجے حکم آئے کہ رزلٹ نہیں دینا, ایک فلائٹ اس کراچی سے اڑے, ایک فلائٹ لاہور سے اڑے, وہ پنڈی چلے جائے کاظمی صاحب سے ملاقات کرنے, وہ کہیں بھائی یہ 250 سیٹیں تو آپ کی ہیں ہی نہیں, یہ تو وہ لے کے جا رہا ہے. اس کے بعد 3:30 بجے نتائج آئے, تو پھر آپ جو آپ کو نتائج دیتے ہیں نا, آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف لوزر ہے؟ عارف امیر بھٹی صاحب وہ تو کمیشن ہے نا, اور پاکستان میں کمیشن یہی چلتا ہے, آئے ہو تکیلے آئے ہو, چلے ہو کی دے کے چلو. سلیکشن کمیشن کی جو آپ نے بات کی ہے, کیا بلے کا نشان میں نے چھینا تھا؟ یہ سلیکشن کمیشن سے پوچھے. کیا آج انٹرا پارٹی الیکشن تمام جماعتوں کے ہوئے, 173 جماعتیں ہیں, مجھے سلیکشن کمیشن, وہ معافی چاہتا ہوں میڈم آپ مجھے مروائیں گی, الیکشن کمیشن, سوری عارف امیر بھٹی صاحب الیکشن کمیشن ہے, میں وہی تصحیح کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا شاید الیکشن کمیشن, سوری الیکشن کمیشن کو 173 پارٹیوں کے نام بتا دے جس کے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن مانے ہیں. وہ بھائی وہ ریموٹ سے چل رہے ہیں. یہ جو حکومت آئی ہے اس سے زیادہ نمار کاکڑ پاورفل تھے. دیکھیں نا, جس حکومت میں نون لیگ یقیناً ایک بڑی جماعت رہی ہے, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. پنجاب سے آزاد ہو جائے محسن نقوی صاحب, سندھ سے آزاد ہو جائے فیصل واڈا صاحب محترم, انوار کاکڑ صاحب ہو جائے, تو نون لیگ کی وہ جو ضیاء الحق کی پیدائش ہے وہ تو بیچارے ختم ہو گئے نا. کیونکہ ضیاء الحق کا کبھی مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا ہم ہمارا مشن پورا کریں گے. آج کل وہ مشن کسی اور کا پورا کر رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ اور جوید لطیف کو اصل غصہ یہ ہے کہ سر ہارے تھے تسی بھی سو میاں صاحب,
साडा नाम ही जितने वाली लिस्ट च पा देंगे 47 ही फॉर्म भरना था ना, वो कौन सा वोटों से जीतना था। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मुझे ना लिहाजा आने वाले दिनों में आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ एक बात, ये क्या उम्रे पे कौन कौन गया है? ये मरीम ये नवाज काजमी साहब से पूछे, शायद मैं चले और- मैं चाहूंगी काजमी साहब इसका, काजमी साहब बताएं कौन कौन गए हैं। मैं जी जो भी गए हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, वो जब वहां पे जाके और यकीनन पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि जो भी आरिफ गया हमीद है भट्टी साहब, अल्लाह इसे उसको कहते हैं अमन साफी। नहीं, इसे कहते हैं साफी, साफ ही करता काम। नवाज शरीफ साहब गए हैं माशाल्लाह, उनकी चले मुझे चले पिक्चर सर, ही मुझे नजर आई। मुझे आरिफ हमीद भट्टी साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं नहीं। वो आप उम्रे पे गए, आप ब्रेक ले लें। मैं